बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों और जितने भी सुनने वाले हैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके सामने हूँ। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर बहुत ज़्यादा मुबालगा राई पाई जाती है और कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर बहुत सारी झूठी बातें फैला दी गई हैं। मैंने कोशिश हमेशा की है कि उन चीज़ों के बारे में अपने मुताबिक जो मैंने चीज़ महसूस की है बिल्कुल ट्रूली वो आप तक पहुंचाई जाए। तो आज जो है, आज दुम, जो कबूतर की दुम है उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसमें अ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कबूतर की जो दुम है वो कबूतर की उड़ान में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है और ये दौरान परवाज़ कबूतर की डायरेक्शन को मोड़ने के लिए कबूतर इस्तेमाल करता है। और कबूतर का अपनी दुम पर जितना अच्छा कंट्रोल होता है कबूतर परवाज़ उतनी अच्छी करता है। और ज़ाहरी बात है कि जब वो अच्छी परवाज़ करता है और उसका अपनी दुम पर उतना कंट्रोल है तो प्यारे दोस्तों वो घर को वापसी भी वैसी करता है। अच्छा, तो दुम का कंट्रोल जो है वो किस तरह पता चलता है कि इस कबूतर का अपनी दुम पर कंट्रोल कैसा है? तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। मैं आपको अच्छे कबूतर की पहचान के बारे में उसमें दुम का बता चुका हूँ। तो दुम जो है वो एक या डेढ़ इतनी चौड़ी हो कि वो एक या डेढ़ उसके पर के बराबर हो। मतलब जब वो दुम को बंद करे तो वो एक या डेढ़ पर के नीचे आ जाए। तो अच्छा, वो जो दुम है वो बिल्कुल स्मार्ट हो, एक या डेढ़ पर के नीचे आ जाए और वो दुम कबूतर जो है वो ज़मीन से उठा के रखे, उसमें मतलब जान हो। ये नहीं कि वो ज़मीन के साथ दुम घसीटती फिर रही है और वो जो है वो कबूतर, इस तरह के कबूतर जिनको अपनी दुम पर कंट्रोल नहीं होता, थोड़ी सी तेज़ हवा चलती है तो वो कबूतर ज़ाया बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है। बाकी इख्तलाफ राय रखने की बिल्कुल इजाज़त भी है और ज़ाहरी बात है आप बात भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दुम के ऊपर जो परियां हैं, दुम की जड़ से जो परियां निकलती हैं, जो छोटे छोटे पर निकलते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो नस्ली कबूतर होता है उसकी जो परियां होती हैं वो हाफ दुम तक आ जाती हैं। उससे अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि उससे वो जो दुम की जड़ में जो हला होता है वो अल्लाह ताला ने उसको एक शेड दिया होता है, उसमें से हवा क्रॉस नहीं होती। आप पकड़ कर देखें कबूतर को तो आपको पता चलेगा कि टोटल अगर दुम 4 इंच है तो नीचे से जो परियां निकली हुई हैं वो 2 इंच उसके ऊपर चढ़ी हुई हैं, मतलब दुम के मिडल तक वो आई हुई हैं। तो वो कबूतर बहुत अच्छा है मेरी नज़र में और उसकी दुम पे, उसको अपनी दुम पे बहुत कंट्रोल है। अच्छा, दुम जो है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दुम भी आपको एक इंडिकेट करती है कि कबूतर प्योर है या कबूतर में कोई क्रॉस है। अच्छा, अब वो कई दोस्त पूछेंगे जी ये किस तरह से है। मैं आपको बताता हूँ कि एक नस्ल है जोंसरों की, उसकी उनकी दुम में बाज़ लंगोट होते हैं, बाज़ उनकी दुम बिल्कुल सफ़ेद होती है। जो मैंने प्योर जोंसरे देखे उनमें जो मैंने बड़े पेयर देखे, छोटे देखे, उनमें ज़्यादा दुम बिल्कुल सफ़ेद है। तो अगर आप उसके साथ क्रॉस करेंगे तो लामहला उसकी दुम का कलर भी चेंज हो जाएगा। आधी दुम काली है, आधी, यहाँ फिर बेतरतीबे हैं, इधर से 2 काले पा रहे हैं, अंदर 2 सफ़ेद हैं, फिर काले हैं।
وہ پتہ چل جاتا ہے، دم کو بھی دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کبوتر کی دم میں اس کبوتر کے اندر کراس موجود ہے۔ اچھا، اب اسی طرح کمگر کبوتر ہے، کمگر جالدار کبوتر ہے، اور وہ جو کبوتر ہے وہ اس کی نسل کی حیثیت یہ ہے کہ اس کی دم جو ہے وہ نیلی بند والی ہے، بالکل کالی سیاہ نہیں ہے، نیلی بند والی ہے۔ تو اگر اس میں لنگوٹ آ رہے ہیں تو آپ کو لا محالہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس میں کوئی نہ کوئی کراس ہے۔ یہ چیز جو کہ ایک پوائنٹ کی چیز ہے جو آپ دم سے دیکھ کر پتہ چلا سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو دم کے جو پار ہیں، 12 پار ہیں یا 14 پار ہیں یا 13 پار ہیں، اب تو موسٹلی ہم دیکھتے ہیں 12 پار کا کبوتر ہوتا ہے۔ تو وہ جو 13 یا 14 پار کے کبوتر تھے، کبھی میں نے اپنے بچپن میں ان کبوتروں کو اڑایا، مطلب اس وقت اتنا نہیں تھا، شعور نہیں تھا، تو اس وقت ان کبوتروں کو اڑایا دیکھا، تو وہ کبوتر بھی شام تک اڑتے تھے، اور ہمارے بزرگ ان کو نسورے کہا کرتے تھے۔ اور ایک انڈین کتاب میں نے ان کے بارے میں ایک چیپٹر پڑھا جن کی دم میں 13 یا 14 پار ہوتے ہیں، وہ وہاں پر ان کا نام نساورے لکھا ہوا تھا۔ یہ کبوتر بھی بڑے زبردست اڑتے ہیں، اور ان میں ایک حیثیت یہ ہوتی ہے، وہ جو جن میں پر زیادہ ہوتے ہیں ان میں ایک حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب دم کو بند کرتے ہیں تو وہ اتنی سمیٹری میں ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی دم میں 14 یا 13 پار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہیں یار یہ 14 پروں والا کبوتر ہے تو کوئی نہیں، اس کو جائز ہے کہ یہ دم کو کھول کے رکھے، بالکل بھی نہیں۔ اس کے جو پر ہیں اوپر، دم کے علاوہ جو اس کے اوپر فلائٹ فیدر ہیں، اڑنے والے جو پر ہیں، وہ دم سے اتنے اتنے چھوٹے ہوتے تھے۔ ان کبوتروں کی یہ نشانی تھی، وہ ان سے اتنے اتنے چھوٹے ہوتے تھے۔ تو وہ ہم نے ان کبوتروں کو شام تک اڑایا اور بڑا انجوائے کیا۔ وہ کبوتر آج اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو آپ لوگ ان کو عرف عام میں دیسی کبوتر کہتے ہیں۔ تو ان کبوتروں کو دوستو آج کے جونسرے کبوتروں میں یا اس وقت کے جونسرے کبوتروں میں میل کر کے، کراس کر کے بہترین کبوتر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کبوتروں کی آنکھ جو ہے وہ پیازی کلر کی آنکھ ہوتی تھی، ان کی جو پلک ہے وہ ہلکے گرے کلر کی پلک ہوتی تھی، اور آج اگر ہم ان کو کمپیریزن کرتے ہیں تو ان کا کلر جو ہے وہ علی والے کبوتروں سے مشابہ ہوتا تھا۔ یہ جو اور جو 14 پرے کبوتر تھے وہ جونسرے کبوتر تھے، زردکھے کبوتر تھے۔ یہ میں نے جو اپنی ایک یادداشت آپ سے شیئر کی، وہ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو استاد غلام حسین جن کے زردکھے کبوتر مشہور ہیں، ان کے کبوتروں کے بارے میں نے سنا کہ وہ ان میں سے 14 پرے کبوتر بھی نکلتے ہیں، چونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان کبوتروں میں ہر اچھی نسل کا بلڈ ڈالا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مشہور زردکھے ہیں، لیکن ان میں سے سفید آنکھ کے بھی نکل رہے ہیں، پیور بانکے بھی نکل رہے ہیں، لال آنکھ کے بھی نکل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہر بریڈ کا ٹچ دیا ہے، لیکن آج وہ ان کے مطابق 28 یا 30 سال بعد وہ نسل جو ہے وہ دوبارہ نکل رہی ہے اس میں سے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی میں بڑا جو مدلل جو ہے وہ ایک انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ اس میں جو لوگ ٹیڈیوں کے بارے میں بات چیت آج کل چل رہی ہے کہ یہ جو ریلیٹڈ ہیں انڈیا کے کبوتروں سے، تو اس پر میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا اس کا ہے۔ اچھا، تو وہ جو 14 پرے کبوتر ہیں وہ اس رنگ میں اور اس شیپ میں ہوتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کو دم کے بارے میں کچھ باتیں ملیں کہ جی دم کا ایک پار اس طرح سے ہو تو وہ کبوتر بڑا اچھا ہوتا ہے، دم میں سے ایک بالکل سائیڈ پہ ایک کالا پار ہو، تو یہ اس طرح کی کئی سوالات مجھ سے پوچھتے ہیں دوست۔ یہ بھائیو اس کا کوئی وجود نہیں ہے ان باتوں کا۔ یہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی شاید ان میں سے کوئی 5 یا 10% حقیقت رہ گئی ہو جو میرے
اب میرے ذہن میں نہ ہو یا مجھے یاد نہ ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دم کا اس سے زیادہ کوئی کردار نہیں ہے کبوتر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے کہ بھائی یہ بات ہے، تو میں انشاءاللہ ایکسیپٹ کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئے گی، اور آپ اس کو دوستوں تک ضرور شیئر کیا کریں، اور ہمارے پیج کو بھی لائک کیا کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی بتایا کریں، کیونکہ یہ جو آپ کو جو معلومات دی جاتی ہے اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی نفسانی خواہش نہیں ہے، کوئی شہرت کا نہیں ہے کہ بھائی شہرت مل جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کسی سے کوئی پیسے دعائی تحفے تحائف کبھی نہیں ڈیمانڈ کی، یہ صرف اور صرف آپ کو علم دینے کے لیے سکھائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔